ناصر ومعين الحمد لله الذي علا في توحده وتنا في تفرده جل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلم الحق بالحق سيدنا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على عترته التي بين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم نسلا بعد نسل وحزبا بعد حزب وقبيلة بعد قبيلة إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم گرامی شہزادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں اور میں اس سال میں بہت سی جگہوں پر کہا ہے کل بھی میں نے صدر امام مرحوم نے کہا ہے کہ شیعت کا 1400 سالہ سفر عزاداری کی سواری پر ہے شیعت کا 1400 سالہ سفر عزاداری کی سواری پر ہے نہ ہم نے پتھر مارے نہ ہم نے ظلم ڈھائے اور نہ ہی ہم نے کسی سے آل محمد علیہ السلام کو مارنے کی بھیک مانگی کبھی کسی سے نہیں کہا کیا پہلے میں تجھو نہیں مانتے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کہنا ہماری معرفت کی کمی کی بنیاد پر ہوگا اگر معرفت ہوگی تو کبھی نہیں کہے گا کہ تم کیوں نہیں مانتے اس لیے تو پیغمبر نے فرما دیا انہیں وہ مانے گا جس کی ولادت پہ طہارت ہو جس کی ولادت میں نجاست ہے آپ کچھ بھی کر لیں اسے منوا نہیں سکتے اور خود امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر میں مومن کی ناک پر اتنے چابک ماروں اس کی ناک ریزہ ریزہ ہو جائے آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے وہ جسم کا عضو بیان کیا ہے جس پر چوٹ برداشت نہیں ہوتی ہاتھ پر کمر پہ پاؤں پر چوٹ برداشت ہو سکتی ہے ناک کی چوٹ برداشت نہیں ہوتی مولا فرماتے کہ اتنے ضربے لگاؤں کہ ناک چورا چورا ہو جائے اور مومن سے کہوں کہ تو میری ولایت کا انکار کر دے تو وہ انکار نہیں کرے گا اور منافق کو پوری دنیا ایک نوالے میں بنا کے دے دوں کہ میری ولایت کا اقرار کر دے تو وہ اقرار نہیں کرے گا عزاداری امام حسین علیہ السلام ایک تہذیب ہے ایک درسگاہ ہے اور یہ جملہ ہمارے بزرگ بھی کہا کرتے تھے اور ہمیں بھی 45 سال ہو گئے کہتے ہوئے کہ یہ واحد درسگاہ ہے کائنات میں جس میں نہ قوم و قبیلے کی قید ہے نہ عمر کی قید ہے یہاں آنے والا ہر آدمی اپنے اپنے ذہن کے اعتبار سے فیض لے کر جاتا ہے لیکن یہ بات الگ ہے کہ قرآن مجید نے کہا ان الذین یستمعون الیک
بے شک وہ لوگ جو توجہ کے ساتھ تیری بات سنتے ہیں، حتیٰ یخرجون من عندک، حتیٰ خرج من عندک، یہاں تک کہ وہ تیری بارگاہ سے باہر جاتے ہیں. قال الذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو وہ اولو العلم سے پوچھتے ہیں کہ رسول کیا کہہ رہے تھے. تو جب فضل رسول میں بیٹھنے والے ایسے مل جائیں تو مولوی کی مجلس میں اگر ایسے ہو تو کوئی اعتبار کی بات نہیں. توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. یہ ذکر میں نے رات کو بھی عرض کیا تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کیا سننے جائیں، کون سی نئی بات ہوگی، یہ روزانہ کی رٹی ہوئی باتیں، یہ روزانہ کی سنی ہوئی باتیں بیان ہوگی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ اعتراض ہے مجلس پر کہ ہمیں کوئی نئی بات نہیں ملتی تو آپ قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ قرآن بھی کوئی نیا نازل نہیں ہونے والا ہے. ذکر ایسا ہے کہ اس کے لیے حکم بھی ہے، اور یہ صرف ہماری سنت نہیں، اہل بیت علیہ السلام کی سنت ہے. اور یہ مجالس جس شہزادی کے معرفت کے لیے، ان کے ذکر کے لیے برپا ہو رہی ہے، یہ وہ شہزادی ہے کہ جہاں معصوم امام فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ علی الخلق. توجہ ہے آپ کی. لیکن میں نے رات کو میٹس پڑھی وہاں صدر میں، انہوں نے ایک ایک جملہ وصول کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ایسی وصول کریں گے جیسے انہوں نے وصول کیا تھا، اس لیے کہ آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی عمومی آدمی نہیں ہے. بس صرف اتنی سی بات ہے کہ میں سادگی کے ساتھ پڑھتا ہوں، زیادہ چیز پکار نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آپ جملوں پر غور کیجیے گا اور انہیں اچھی طریقے سے وصول کیجیے گا کہ معصوم فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلق، ہم 11 امام عالمین اللہ کی تمام مخلوق پر حجت ہیں. وجدتنا حجت اللہ علینا، اور ہماری جد ماجدہ ہم 11 اماموں پر حجت ہیں. اب دنیا فیصلہ کرے. مشہدی صاحب، دنیا نے ولی بنائے 2.5 کلندر ہیں، سنیں آپ نے نہیں؟ یہ 2.5 کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایک عورت 2 مرد ہیں. تو دنیا نے بنائے بھی تو 2.5 بنائے جو حساب میں نہیں آتے. اللہ نے ایک ایسی دی بیٹی رسول کو جو تمام انبیاء پر حجت ہے، عرش سے عظمت رکھتی ہے، کعبے پر عظمت رکھتی ہے. عزیزان گرامی، میں ابتدائے مجلس کے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شہزادی کا عقد جب امیر المومنین سے ہوا اور شہزادی علی علیہ السلام کے گھر گئی تو کتابوں میں لکھا ہے، 10 جلدوں میں کتاب ہے اعلموا انی فاطمہ، عبدالحمید مہاجر دامت برکاتہ العالیہ عراق کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے اعلموا انی فاطمہ. اس کتاب کی 3 جلد میں انہوں نے لکھا کہ شہزادی بیاہ کر علی علیہ السلام کے گھر میں گئی. آج تک علماء یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ شہزادی کے علی کے گھر جانے سے علی کو شرف ملا ہے یا علی کے ذریعے سے بطول کو شرف ملا ہے. بحث کی گئی کیسے شرف ملا. مولا کائنات کعبے میں پیدا ہوئے، رسول اسلام کے گھر بیٹی پیدا ہوئی. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کعبے میں پیدا ہونے والا افضل ہے یا نبی کے گھر میں پیدا ہونے والا افضل ہے. تو یہ اس وقت کہہ سکتے تھے جب اللہ نے وضاحت نہ کی ہوتی. اللہ نے نبی کے دروازے کو مسجد میں کھول کے بتا دیا کہ جو درجہ میرے نزدیک کعبے کا ہے وہی نبی کے گھر کا بھی.
لیکن ایک جملہ کل مجھ سے سوال کیا گیا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں کہ نہیں؟ تو میں نے کہا کہ بالکل ہے. آپ گھبرائیے گا نہیں. ماشاءاللہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں. آپ کبھی انکار نہیں کیا کریں. اگر کوئی مسلمان کہے کہ آپ نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یقیناً مانتے ہیں, 100% مانتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ نبی کے اہل بیت ہیں. جو چادر میں آئے ہیں یہ نبی کے اہل بیت نہیں, یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. نبی شخصیت کا نام ہے, نبوت منصب کا نام ہے. نبی کے اہل بیت اور ہوتے ہیں, نبوت کے اہل بیت اور ہوتے ہیں. اور نبوت کے اہل بیت کے لیے ہی مسجد میں دروازہ کھلا تھا. اگر نبی کے اہل بیت کے لیے کھلا ہوتا تو کسی پھٹی پرانی کتاب میں بھی ایک جملہ تو دکھا دیں کہ اس دروازے سے نبی کی کوئی بیوی کبھی گزری ہو. وہ امہات المومنین ہیں, وہ نبی کے حرم ہیں, لیکن یہ دروازہ یہ صرف 6 آدمیوں کے لیے تھا. 5 تو یہ تن تھے, 6 ان کے تطہیر کا گواہ تھا جسے جبرائیل کہتے ہیں. اور جبرائیل اسی دروازے سے آتے جاتے تھے, اسی دروازے سے آتے جاتے تھے. اسی لیے تو اگر آپ کے ذہن عالی میں ہو تو میں نے 2 سال پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے بہت بڑے امام ہیں احمد بن حنبل, ان سے کسی ناسبی نے پوچھا, اکثر بیشتر جیسے آپ کا محلہ ہے, شیعہ بھی رہتے ہیں, سنی بھی رہتے ہیں, دیوبندی بھی رہتے ہیں, ناسبی بھی رہتے ہیں, اپنی بھی رہتے ہیں, فرائے بھی رہتے ہیں, تو دوستیاں بھی ہوتی ہیں, اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے. حالانکہ دوستی کرنا منع ہے ناسبی سے. وہ لے گیا احمد بن حنبل کے پاس, کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ جبرائیل پیغمبر کے پاس کتنی دفعہ آئے ہے؟ توجہ آپ سناتے میں آگے نہیں سنیں, تھوڑا سی بیدار ہو کے سنیں. کتنی دفعہ آئے تھے؟ احمد بن حنبل نے کہا کہ 12,000 مرتبہ. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ 12,000 مرتبہ کیا کرنے آتے تھے؟ جبکہ قرآن مجید کی آیتیں جو ہیں 6,666 اور اس میں بھی بہت ساری آیتیں سوروں کی شکل میں نازل ہوئی ہیں. تو جبرائیل 12,000 مرتبہ کرنے کیا آتے تھے؟ عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا. حضرت احمد بن حنبل فرماتے ہیں, کہتے ہیں صرف قرآن تو لے کر نہیں آتے تھے, کبھی زہرا کے گھر چکی پیسنے آتے تھے, کبھی ان کے بچوں کا لباس لے کر آتے تھے, کبھی حسنین کا جھولا جھلانے آتے تھے. اب تو مسئلہ بدل گیا, اسے توقع کچھ اور تھی, جواب کچھ اور ملا. تو تب کے پوچھا, کہنے لگا اور ان کے علی کے پاس, اور ان کے علی کے پاس کتنی دفعہ آئے؟ احمد بن حنبل نے کہا 24,000 مرتبہ. دیکھیں ابھی بھی ہاتھ نیچے ہیں, صرف گردنیں ہل رہی ہیں. دیکھیں 24,000 مرتبہ پوچھا, 24,000 مرتبہ. تو آپ نے علی کو نبی سے بڑھا دیا. تو اس نے کہا کہ میں نے بڑھایا گھٹایا کچھ بھی نہیں, تو نے غور نہیں کیا. نبی نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. جبرائیل چور نہیں ہے, امین ہے, آتا بھی دروازے سے تھا, جاتا بھی دروازے سے تھا. تازہ ایک روایت پڑھی کہ ایک صحابی تھے,
رسول اللہ کے وہ مسجد میں آئے، صحابی بھی بیٹھے تھے، مولا کائنات بھی بیٹھے تھے، پیغمبر اکرم بھی بیٹھے تھے. انہوں نے آگے پہلے سلام کیا نام لے کر، السلام علیکہ یا علی. مولا نے سلام کا جواب دیا. مسلمانوں کے منہ خراب ہو گئے، نبی کے ہوتے ہوئے علی کا نام لے کر سلام کر رہے. پھر اس نے پیغمبر کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر اس نے اصحاب پیغمبر کو سلام کیا تو کسی دل جلے نے پوچھ لیا، کہنے لگا یہ کیا مسئلہ ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے تو نے پہلے علی کو سلام کیا پھر نبی کو سلام کیا. کہا کہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، تمہاری سمجھ کا پھیر ہے، تم نے غور نہیں کیا. پیغمبر نے کہا میں علم و حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں نے پہلے دروازے پر سلام کیا پھر نبی کو سلام کیا پھر تمہیں سلام کیا. یہ جو عظمت ہے اس دروازے کی، میں نے کل حدیث پڑھی تھی وہاں، اس کا کچھ حصہ بیان کیا تھا، کچھ رہ گیا. کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. اس کا ترجمہ یہ کیا تھا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حالانکہ جگر کا لفظ عربی میں موجود ہے قبض، اور اگر جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں تو ہر شریف باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا میرا حصہ ہے. اب حصے دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو یہ پیغمبر کی رسالت کا حصہ ہے، بولے میرے ساتھ، یا پیغمبر کے بدن کا حصہ ہے. تو اب دنیا غور کر کے بتائے، اگر پیغمبر کے بدن کا حصہ ہے تو کائنات میں کوئی زہرا کے مقابلے میں آ نہیں سکتا، اس لیے کہ جزو پیغمبر کائنات کی ہر شے سے افضل ہے. جیسے قرآن کی ایک آیت کائنات کی ساری کتابوں سے افضل ہے، اسی طریقے سے نبی کا جز کائنات کی ہر فرد سے افضل ہے. تو بس عزیزان گرامی یہ بات یاد رکھیے گا، پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. بے شک. اب جو فاطمہ حصہ ہے تو یہ بات بھی ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانی ہے. توجہ کے ساتھ اس لفظ کو اپنے حافظے میں محفوظ کیجئے گا کہ اگر قرآن مجید کا چھوٹا سا ورقہ قرآن مجید سے الگ ہو جائے تو اتنا ہی احترام رکھتا ہے جتنا مکمل قرآن رکھتا ہے. بولے میرے ساتھ میں اگر کوئی چھوٹے سے ورقے کو قرآن مجید سے پھٹ جانے کے بعد خدا نہ خواستہ توہین کر دے تو اس کے لیے پاکستان میں سزا موت کی ہے. تو اگر پاکستانی حکومت کے پاس اتنی غیرت ہے، پاکستانی حکومت کے پاس اتنی غیرت ہے کہ قرآن مجید کے ورقے کی توہین کرنے والا قابل سزا ہے، اسے موت دی جائے اور وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، تو پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے. تو جو پیغمبر کے حصے کی توہین کرے اور اتنا ہی بڑا مجرم ہے نبی کی توہین کرا. یزیدیت آواز بلند تر صلوات. ورقے کو جلانے والا. اور یہ عجب ہے مسلمان جس نے 10,000 قرآن جلائے وہ امیر المومنین ہے. نام بھی نہیں لیتے، ہم بھی نہیں لیتے کیونکہ ہم مولانا محمد اسماعیل دیوبندی کے پیروکار ہیں. ایک دفعہ نام لینے پر 6 مہینے کی سزا ہوئی، جیل چلے گئے. 6 مہینے کے بعد جب واپس آئے
تو پہلی مجلس میں انہوں نے کان پکڑ کے کہا کہ آج کے بعد میں نے توبہ کی کہ میں کسی کا نام نہیں لوں. نیچے سے آواز آئی کہ ڈر گئے. کیا ڈرنے کا مسئلہ نہیں, توجہ ہے آپ کی بیدار ہے. جنہوں نے اسماعیل دیوبندی اللہ مقاموں کو سنا ہے وہ شاید جانتے ہوں. یہ جملہ اگلا میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. کہنے لگے کہ نام اس لیے نہیں کہ میں ڈر گیا, نام اس لیے نہیں لوں گا کہ جن کا نام لینے پر دنیا میں 6 مہینے کی سزا ملتی ہے اور نہ جانے کا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حصہ ہے پیغمبر کا, جز ہے, اور جز کل سے الگ ہو جائے تو کل ناقص ہو جاتا ہے. کل ناقص ہو جاتا ہے. ختم نبوت ممکن ہی نہیں ہے جب تک شہزادی ساتھ میں. اور میں اس کے لیے بڑی وضاحتیں کر چکا ہوں. آج بس صرف اتنی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ فاطمہ تو بذات المنی کا دوسرا کہ رسالت کا حصہ ہے. کیا ہے؟ رسالت کا حصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 4 کردار ایسے جو پیغمبر بتا تو سکتے ہیں, زبان سے دکھا نہیں سکتے, کر کے عمل نہیں دکھا سکتے. ماں کا کردار, بہن کا کردار, بیٹی کا کردار, بیوی کا کردار زبانی طور پر بتا تو سکتے ہیں, عمل کر کے دکھا نہیں سکتے. اس لیے قیامت کے دن عورتیں احتجاج کرتی, یا اللہ تو نے مردوں کے لیے تو رسول بھیج دیا, اس نے مردوں کو تو عمل کر کے دکھایا, عورتوں کے لیے کوئی نہیں تھا. وہ اللہ نے بطول جیسی بیٹی دی تو شریک کار رسالت بنی. اب قیامت تک کوئی شکوہ نہیں کر سکتا. اور یہ عظمت ہے شہزادی کی کہ مردوں کے لیے 13 ہادی ہیں, خواتین کے لیے کا ایک ہی کافی ہے. جن لوگوں کو شہزادی کا عرفان نہیں, شہزادی کی معرفت نہیں, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ جب معرفت ہی نہیں ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تو پوچھیں اللہ سے. اللہ نے کہا میرے رسول کی ذات میں اس کی پوری زندگی کا ہر عمل تمہارے لیے نمونہ ہے. اور فاطمہ زہرا شریک کار رسالت ہے, جس کا ہر عمل رسالت کہلاتا ہو اسے بطول کہتے ہیں. ہر عمل. اور عجیب بات ہے, خدا کی قسم ساری دنیا رسول سے مسئلے پوچھنے آتی اور رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ سے کہنے لگے بتاؤ عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ کسی نے کچھ, کسی نے کچھ, کسی نے کچھ. اپنے اپنے علم کے اعتبار سے, اپنی معلومات کے اعتبار سے کہا. آپ نے فرمایا آؤ چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں وہاں جہاں سے تمہیں زیور پتہ چلے گا. صحابہ کو لے کر نبی دھرے فاطمہ پر آئے, سلام کر کے کہا بیٹی سوال یہ ہے کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عورت کا بہترین زیور یہ ہے کہ اسے نامحرم نہ دیکھے اور وہ نامحرم کو نہ دیکھے. لوگ سونے اور چاندی کو زیور سمجھتے ہیں. یہ عظمت ہے سید کونین صلی اللہ علیہ کہ پیغمبر آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ حصہ ہے رسالت کا, حصہ ہے رسالت کا. یہی وجہ ہے
یہ تو کہا جاتا ہے نا کہ کلما جاءت فاطمہ فقام الیہا رسول اللہ ورحبها وقبلها وجلس فی مجلسی. پیغمبر اکرم جب بھی فاطمہ زہرا آتی تھی تعظیم کے لیے آگے بڑھتے تھے, کھڑے نہیں ہوتے تھے. فقام الیہا اٹھ کر آگے بڑھتے تھے, ورحبها مرحبا کہتے تھے, وقبلها اور ہاتھ چومتے تھے, پیشانی چومتے تھے. کیا یہ روایت تمہاری کتابوں میں نہیں؟ کیا یہ روایت تمہاری کتابوں میں نہیں؟ سارے مسلمانوں کی کتابوں میں ہے. تو رسول نے یہ چوم رہے تھے, یہ بدعت تھی یا سنت تھی؟ پوچھو تو صحیح رسول سے. تو کہیں گے یہ تو چونکہ صحرا کے ہاتھ تھے. میں کہوں گا صرف ہاتھ ہی نہیں, پیغمبر کی طبیعت ناساز ہوئی, آئے شہزادی کے گھر کہنے لگے یا فاطمہ انی اجدو فی بدنی ضعفا. توجہ ہے تو میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, جسم میں نہیں. بدن اور جسم الگ الگ ہوتا ہے. بدن گردن سے لے کر پاؤں تک, جسم سر سے لے کے پاؤں تک. پیغمبر نے بدن کہہ کے بتایا کہ نبی کا بدن تو بیمار ہو سکتا ہے, ذہن بیمار نہیں ہو سکتا. میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں, میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں, جسم میں نہیں. جسم سر سے لے کے پاؤں تک ہوتا ہے, لہذا بدن میں ذوق تھا. ایتینی بالکساء الیمانی, مجھے چادر یمانی دے دو. رسول اللہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں, چادر ڈال دو, یہ یمنی چادر اڑا دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مجھے صحت ملے گی. تینی بالکساء الیمانی وہ تینی میں جیسے ہی چادر پڑی پیغمبر کا چہرہ بھی چمکنے لگا, خوف بھی دور ہو گیا. مسلمان کہنے لگے یہ شیعہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. تو اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو کبھی نہ کہتا. پڑھا تو ہے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترتا. یہ قرآن پڑھتے ہیں, حلق سے نیچے نہیں اترتا. امام جعفر صادق علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے, شاگرد ساتھ میں تھا اور مشہور و معروف شاگرد. ادھر کھانا تمام ہوا, ادھر امام نے دعا مانگا, اللہم ان ھذا منک ومن رسولک, یہ تیری طرف سے اور تیرے رسول کی طرف سے تھا. کہنے والا کہنے لگا کہ یہ شرک نہیں ہو گیا؟ اگر آپ کی توجہ ہے, کیا یہ شرک نہیں ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا نَقِمُوا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. منافقین اسی بات پر ناراض ہیں کہ اللہ نے صاحبان ایمان کو اور اس کے رسول نے غنی کیوں کر دیا. اللہ اور رسول نے غنی کیوں کر دیا. دیکھ کر کہنے لگا ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی نہیں تھی. انہوں نے فرمایا پڑھی تو ہے لیکن تمہارے دل کا جنہیں, تمہارے دل ٹیڑھے ہیں, تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. بس عزیزان گرامی, یہ مسلمان ہیں کہ جھوم جھوم کے قرآن کو پڑھتے, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور سمجھنے کی کوشش اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے مسلمان برادری کو مولویوں نے عقل سے کام لینے پر منع کر دیا ہے. جس قوم کو
عقل استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو تو اس سے کچھ بھی بنوایا جا سکتا ہے، اس سے کچھ بھی بنوایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں تو سمجھ کر مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں تو سمجھ کر مانتے ہیں، امام کو بھی مانتے ہیں تو سمجھ کر مانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بس مان لو سوچو نہیں، تو یہ دعویٰ کرے وہ جاہل ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا سمجھو، پوچھو پوچھو پوچھو، معرفت کے لیے دروازہ کھلا ہے، ایک ہے اللہ، دو کیوں نہیں؟ یہ پیغمبر اکرم ہے، آخری نبی کیوں؟ یہ 12 امام کیوں؟ آپ پہلے پوچھیں، جب معرفت حاصل ہو جائے پھر مانیں۔ اس لیے کہ جنہوں نے بغیر سمجھے ہوئے مانا وہ علی ولی اللہ پڑھنے کے باوجود بھی علی علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے صفین میں۔ بے شک بھاری ہو گیا، ماشاءاللہ، اس کو توجہ رکھیے گا۔ صرف علی ولی اللہ پڑھ لینا کافی نہیں، علی کی ولایت کو سمجھنا ضروری ہے، علی کی ولایت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت اور کفر کی موت مرتا ہے۔ یہی سوال پوچھا گیا تھا جب مسلمانوں نے کہا کہ شہزادی دربار میں گئی تھی، حاکم نے منع کر دیا، تو اب حق پر کون تھا؟ کہ کہا کہ یہ حدیث تمہیں یاد ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ جو زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے، سارے سنی شیعہ مانتے ہیں۔ تو کہا بتاؤ رسول کی بیٹی زمانے کے امام کو پہچانتی تھی یا نہیں؟ توجہ، زمانے کے امام کو پہچانتی تھی یا نہیں؟ اگر پہچانتی تھی تو پھر شہزادی نے مانگا کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی اسے زمانے کا امام نہیں مانتی، یہ معرفت امام کی ضرورت ہے۔ اور ایک کتاب میں ابھی دیکھ رہا تھا، ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے عالم نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، وہ بھی تقریباً 10 جلدوں میں ہے اس وقت۔ اس کتاب میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ جب نبی کی بیٹی گئی تھی لینے اور تم اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں تو نبی کی بیٹی حق مانگنے گئی تھی تو دے دیتے، کیا حرج تھا؟ قرآن نے تو کہا ہے نا محمد سائل فلا تنہر، تم سوال کرنے والے میں ڈھڑکو نہیں۔ تو نبی کی بیٹی گئی تھی مانگنے، حق نہیں بھی تھا تو دے دیتے، کا مسئلہ فدق کا نہیں تھا۔ اگر شہزادی کی تصدیق کر دیتے کہ فدق تیرا حق ہے تو شہزادی کا اگلا دعویٰ علی کی ولایت کا تھا۔ فدق کی 4 کھتیاں تھیں یا 4000 میل پر پھیلا ہوا ورثہ تھا، جن کے گھر کی خادمہ فضہ ہو، اور نہیں کہ آپ نے لفظ میں سمجھانا چاہتا ہوں، فاقہ ہے شہزادی کے گھر میں۔ جناب فضہ امیر المومنین سے کہتی ہے یا علی، میں چھوٹی سی تھی تو میرے باپ نے مجھے چاندی بنانا سکھائی تھی۔ حضرت دہلی اعلیٰ مقاموں کا قول آپ کو یاد ہوگا لاہور کہ گردن ہلانا ممنوع ہے، چٹاک بھر کی زبان چلائیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ سے بات پہنچ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، فضہ کہتی ہیں میرے باپ نے مجھے
चांदी बनाना सिखाई थी। कहा पहले कहा फला सौदा बाजार से ला दे, मैं चांदी बनाऊं। मौला ने ला दिया, फिजा ने चांदी बना दी। वो चांदी का गोला लेकर आई मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के पास, कहने लगी मौला मैंने ये चांदी बना ली है, इसे बाजार में फरोख्त करें और हसनैन अलैहिस्सलाम के लिए कुछ ले आए। मौला ने फिजा का हाथ थामा और एक हुजरे में ले गए और जमीन पर ठोकर मारी, जमीन फट गई। कहा देख क्या है? देखा तो सोने और चांदी की नहरें बह रही थी। अली मोहताज नहीं, ये इसी में डाल दे और हुक्म दिया जमीन को बंद कर दिया, इसलिए कि ये जमीन के मालिक हैं। मुझे आज सवाल किया हमारे शहंशाह ने कि ये हदीस अभी तक समझ में नहीं आई कि पैगंबर ने क्यों कहा कि फातिमा मेरी माँ है, उम्मा भी है। मैंने कहा इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा ताकि आपको समझा सकूं। बात आ गई है, मौलाए कायनात ने जमीन पर ठोकर मारी, जमीन फट गई। खुद शहजादी फरमाती है कि मैंने अक्सर देखा कि अली रात को जमीन से बैठकर बातें किया करते हैं। तो ये बात बार बार सुने और अपने जहनों को थोड़ा सा मेरे साथ मिलाएं। भूलिएगा नहीं तो मैं बताने जा रहा हूँ। अबू तुराब के माना मिट्टी का बाप नहीं और उम्मु हबीहा के माना बाप की माँ नहीं, ये दोनों तर्जुमे गलत है, ये दोनों तर्जुमे गलत है। अबू तुराब के माना है मट्टी का मालिक। शायद यहाँ पर कुछ लोग बैठे हो जिन्होंने अरब की किसी कंट्री में कोई नौकरी की हो या अरबी से कोई वास्ते की हो। आज भी अरब में पूछा जाता है, गाड़ी रॉन्ग पार्किंग में खड़ी हो तो कहते हैं मन अबू सियारा, इस गाड़ी का मालिक कौन है। अगर घर का पूछना हो तो कहते हैं मन अबुल बैत, घर का मालिक कौन है। मन अबुल महल, दुकान का मालिक कौन है। तो पैगंबर ने फरमाया अबू तुराब, यूं ही नहीं फरमा दिया। बड़े अकायदुल वसाइल हजरत आयतुल्लाह मौलाना बशीर अंसारी आलल्लाह मकामहु नव्वरल्लाहु मरकज़हु शरीफ की खुदा की कसम हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे उलमा ने कमी कोई नहीं की और हमने उनके साथ वफा कोई नहीं की। अगर वफा की होती ना, एक हकायकुल वसाइल ही पढ़ लेना, दुनिया का कोई बद अकीदा इंसान आपके अकीदे और ईमान को खराब नहीं कर सकता। इतनी जबरदस्त किताब है जो फातिह टेक्सला ने लिखी है। उसमें लिखा है उन्होंने कि अल्लाह ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को खल्क़ करने के बाद नबी के नूर से पानी को पैदा किया और अली के नूर से मिट्टी को पैदा किया। ये आसमान के बुर्ज ये आले मोहम्मद के सदके में पैदा हुए हैं। वस्समाए ज़ातुल बुरूज की कुरान मजीद में सूरत है। वक्त नहीं है कि मैं कितनी बातों को खोलूं और कितनी बातों को बयान करूं। पैगंबर से पूछा गया वस्समाए ज़ातुल बुरूज से मुराद क्या है? कि समा मुराद आसमान से मुराद मैं मोहम्मद हूँ और ये जो 12 बुर्ज है इससे मुराद मेरे 12 जाने। इसीलिए दुनिया के नुजूमी दुनिया के बुरूज को देखकर अमल करते हैं और आले मोहम्मद इन बुरूज पर कोई एतबार नहीं करते। अली अलैहिस्सलाम जंग के लिए जा रहे थे, मैं समझा भी दूं बात को। मौला ने अपने असहाब को भेजा कि जाओ इस कुएं से पानी भर के ले आओ। तो पानी भरने के लिए चले गए। वहां के नजूमी खड़े थे, कहने लगे कौन है आप? पता है कहाँ जा रहे हैं? जंग पर। सरदार कौन है? अली।
انہوں نے فوراً کھڑے ہوئے آسمانوں کو دیکھا، کہا علی سے کہو آج نہ جائیں، آج ستارہ ان کے موافقت میں نہیں ہے، آج ستارہ ان کی موافقت میں نہیں ہے، جا کر کہو اپنے سردار سے سالار سے، کہ ہم تو نہیں کہہ سکتے، تمہیں جرت ہے تو چلی کر آئے مولا کے پاس، کہنے لگے کہ یا علی آج یہ ستارہ آپ کے حق میں نہیں ہے، آج سفر نہ کیجیے ورنہ شکست ہو۔ مولا نے کہا ابھی سواریاں تیار کرو، ابھی سواریاں تیار کرو۔ جیسے ہی سب سوار ہوئے اور میرے مولا اپنی سواری پر سوار ہوئے اور نجومیوں نے دیکھا، کہنے لگے آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں، یہ دنیا کے ستارے اور سیارے جس کے حکم سے چلتے اس کا نام علی ہے، علی جس کا سجدہ کرتا ہے اس کا نام اللہ ہے۔ دنیا کے برج یہ بنی ان کی صدقے تو یہ ابو تراب دنیا نے کہا وہ جناب کتنی قبیح بات ہے، خدا کی قسم انہیں جھوٹ کی سزا ملے گی قیامت کے دن۔ کہتے ہیں کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہزادی کونین سے کچھ ناراضگی ہو گئی تھی، انبن ہو گئی تھی، مولا ناراض ہو کے جا کے مسجد میں لیٹ گئے، پیغمبر اکرم آئے اور کہا کہ فاطمہ علی کہاں ہیں؟ کہا وہ ناراض ہو کر مسجد چلے گئے ہیں۔ پیغمبر مسجد میں آئے تو دیکھا علی لیٹے ہوئے تھے، کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی تھی، کہا قوم یا ابا تراب۔ یہ کہانیاں گھڑنے میں ناول نگاروں سے زیادہ آگے ہیں یہ لوگ، ناولیں لکھی جاتی ہیں، کہانیاں یہ کہانیاں ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا قوم یا ابا تراب، اے ابو تراب، یہ مولا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کسی نے پوچھا یا علی آپ کو سب سے زیادہ لقب کون سا پسند ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ پسند ہے ابو تراب۔ اب مولا سے وضاحت تو نہیں کی کسی نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولا نے تو کہا نا کہ سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ مجھے ابو تراب کہا گیا، میں مٹی کا مالک ہوں۔ اب کائنات میں کوئی بھی انسان پوری طاقت لگا لے، نہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، جب تک مالک راضی نہ ہو کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ قصبی مکان میں نماز نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی، اسی لیے تو پیغمبر نے کہا تھا کہ 2500 سال کی عمر ہو، ہر سال پہ آدھا حج کو جائے، اتنی نمازیں پڑھے کہ کمر جھک جائے، اتنے روزے رکھے کہ پیٹ کمر کو لگ جائے، ایسے گناہوں سے معصوم محفوظ رہے جیسے معصوم، سونا اور چاندی رود کے پہاڑ کے برابر خیرات کرے، اور کعبے کا طواف کرتے ہوئے مظلومیت کی حالت میں مانا جائے یا علی اگر تیری ولایت کو نہیں مانتا تو جنت کی بو بھی نہیں سون سکتا۔ عبادت کے لیے لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، عبادت کے لیے جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے نسل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو بات میں نے کہی کہ ابو تراب ہیں علی، فاطمہ ام ابیہا، میں اگر وقت ملا تو ابھی ورنہ کل انشاءاللہ اس کے اوپر کل بات ہو۔ آج میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بدعت کا ہے نا حصہ ہے میرا، دونوں طریقوں سے، جسم کے اعتبار سے بھی فضیلت، پیغمبر کے جسم کا ہر حصہ کائنات سے افضل ہے،
اسی لیے معصوم نے فرمایا لا یقاس بنا، ہمارے ساتھ اس امت کے کسی ایک فرد کو بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ، توجہ رکھیے گا، مولا کائنات فرماتے ہیں لا یقاس بِآلِ محمد من هذه الامت احد، اس امت کے کسی ایک فرد کو بھی ہم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اور نہیں ہمارے برابر کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ خدا کی قسم یہ علیہ السلام ہے اور یہ میرا مولا اس عجیب انداز سے گفتگو کرتا ہے۔ اگر انسان مولا کے کلام کو عربی میں سمجھ لے تو خدا کی قسم ایک ایک جملے پر جھومے، ایک ایک جملے پر جھومے۔ میں عجیب عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مولا کہتے ہیں لا یسوّا بہم من جرت نعمتہم علیہ۔ یہ آپ کا کرشن نگر اسلام پورا، آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہر جگہ کا دستور ہے، آپ نے دیکھا فقیروں کو بیمان کیا، آپ نے کبھی کسی فقیر کو فقیر سمجھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر دیکھا تو مجھے بتا دیں، بھکاری بھکاری سے نہیں مانتا۔ آپ گاڑی سے اتریں، آپ کے کپڑے اچھے ہوں، آپ موٹر سائیکل پہ ہوں، فوراً آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب جو دے رہا ہے فقیر کو، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے مولا کا جملہ سنیں، میں اگر یہ نہ بتاتا تو شاید نہ سمجھا سکتا۔ مولا کہتے ہیں لا یسوّا بہم من جرت نعمتہم علیہ، تم انہیں علی کے برابر اور آل محمد کے برابر کیسے کرو گے جو علی کا دیا کھاتے ہیں؟ ہمارا دیا لا یسوّا بہم من جرت نعمتہم علیہ، جن پر ہماری نعمتیں جاری ہوتی ہیں۔ یہ جو رسول اسلام کھڑے ہو رہے ہیں شہزادی کے لیے، کلما جاء فاطمہ مقام الیہ رسول اللہ، یہ بات ادھوری نہ رہ جائے، اس کو بار بار سنیں۔ آگے بڑھتے تھے، مرحبا کہتے تھے اور اپنی مسند پر بٹھاتے تھے۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور جس کے لیے کائنات کھڑی ہوتی ہو وہ سیدہ کو بٹھا کر خود کھڑے رہتے تھے، خود کھڑے رہتے تھے۔ دن میں ایک مرتبہ آئے یا 12 مرتبہ آئے، عزیزان گرامی یہ بیٹی کے لیے باپ نہیں کھڑا ہو رہا تھا۔ اگر بیٹی کے لیے باپ کھڑا ہوتا تو یہ سنت بن جاتی ساری امت کے لیے کہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کی تعلیم میں کھڑا ہونا پڑتا، لیکن یہ سنت نہیں بنی۔ یہ سنت نہیں بنی، کیوں؟ اس لیے کہ باپ اگر کھڑا ہوتا بیٹوں کی تعلیم کے لیے تو سنت بن جاتی۔ لیکن قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول۔ تو فاطمہ کے لیے محمد کھڑے نہیں ہو رہے، رسول کھڑا ہو رہا ہے، اور رسول بغیر اذن الہی کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ تعظیم کیوں؟ یہ تعظیم علی علیہ السلام کے لیے کیوں نہیں ملتا کسی کتاب میں؟ مولا کائنات بھی تو جانشین ہے، مولا کائنات بھی تو خلیفہ ہیں، مولا کائنات بھی تو بھائی ہیں، مولا کائنات کے لیے تو کھڑے نہیں ہوئے۔ تو ہم نے دستبستہ گزارش کی اللہ کے رسول سیدہ کائنات کے لیے تو آپ کھڑے ہوتے ہیں، امیر المومنین کے لیے نہیں۔ کہنے لگے امیر المومنین تمہارے میرے دنیا سے جانے کے بعد صاحب منصب ہیں، میری زندگی میں میرے امتی ہیں، میری زندگی میں جانشین نہیں، میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کا منصب شروع ہوگا، لیکن میری بیٹی کا منصب میری زندگی میں ہے، اور یہ دستور ہے صاحب منصب کے آنے پر صاحب منصب کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔
صاحب منصب کے آنے پر کھڑا ہونا پڑتا ہے. میری بیٹی میری زندگی میں صاحب منصب ہے، اسی لیے میں نے اپنی مسند پر بٹھایا. اور دنیا والے مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہم تو خیر ہمارے استاد محترم حضرت عید اللہ علامہ طارق جوہری اللہ مقام وہ حرام سمجھتے تھے کہ آل محمد کا تقابل لفظوں میں کیا جائے، شاعری میں کیا جائے، وہ اسے حرام سمجھتے تھے کہ انہیں تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا. تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا کہ فلاں ایسا ہے اور یہ ایسے ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسے ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسے ہے. یہ کہا ہی نہیں جا سکتا. ان کا قیاس امت پر کیا ہی نہیں جا سکتا. تو میں نے جو عرض کیا بات کو مکمل کر دوں کہ یہ وہ بی بی ہے جس کی چادر میں آ کر رسول کو صحت ملتی ہے، رسول صحت مانگتے ہیں، اس کی تعلیم میں کھڑے ہوتے ہیں، زندگی میں اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں. تو آپ تو پہچان لو نبی کی کوئی بیوی پوری زندگی نبی کی مسند پہ نہیں بیٹھی. اگر بیٹھی ہے تو صرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. مسند رسول پر کوئی نہیں بیٹھا، اس لیے کہ نبی کے اہل بیت اور ہیں، نبوت کے اہل بیت اور ہیں. اور اس سلسلے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف کے غم میں روئے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی ہے. حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کرتا دیا اور کہا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے بابا کی آنکھوں پہ ڈال دینا. میرے بابا کی آنکھیں پلٹ آئی. اے یوسف، اللہ کے اترے ہوئے کرتے کو وسیلہ، کرتے کو وسیلہ بنا رہے ہیں. تو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے وسیلہ بنانا. آپ نبی ہوتے ہوئے اور ایک نبی کے لیے خود بھی نبی ہیں کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ، وَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي فَارْتَدَّ بَصِيرًا، میرے باپ کے چہرے پر ڈالنا، آنکھیں پلٹ آئیں گی. وہ لے کر آئے، ابھی چلے تھے، یوسف نہیں، یوسف کا کرتا چلا تھا. تو حضرت یعقوب نے کہا انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یوسف نہیں، یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا تھا، کہا میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا جو حدیث قصہ میں ہے، انی اجدو انتکا، میں تیرے پاس نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ تو معصومین نے آگے کہا یہ خوشبو بیویوں کو تو محسوس نہیں ہوگی. یہ خوشبو یا تو علی علیہ السلام کو محسوس ہوئی، یا حسن اور حسین علیہ السلام کو. اور کرتا آیا، نبی کی آنکھوں پر پڑا اور بینائی مل گئی. معلوم ہو جو نسبت ہو جائے نبی سے اس کرتے میں بھی شفا ہوتی ہے. تو جو علم منصوب ہو جائے عباس سے اس میں بھی شفا ہوتی ہے. تو صحیح منصوب ہو جائے حسین سے اس میں بھی شفا ہوتی ہے. شفا بھیج دے بابا دے بلند. ساری باتیں نسبت کی. عزیزو، میں تھوڑی سی ایک وضاحت کر کے بات کو تمام کرتا ہوں آج کے حد تک کہ یہ جو پیغمبر تعلیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، کیا کسی روایت میں ہے کہ نبی کے گھر میں جو خواتین تھے کم سے کم ان کے والد اپنی بیٹیوں کی تعلیم میں کھڑے ہوتے کہیں نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت پیغمبر نہیں، یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں، یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں، صاحب منصب کے لیے صاحب منصب کھڑا ہو رہا تھا. تو عزیزان گرامی اب دنیا اندازہ کر لے اللہ نے اس بیوی کو عظمت عطا کی ہے، اس بیوی کو عظمت عطا کی ہے کہ جب یہ چلے تو یہ نبی کے نقش قدم پہ چلتی ہے. میری بات
اور یقین نہ آئے تو موبائل میں آ کے دیکھ لیجیے. آگے پیغمبر، پیچھے شہزادی، اسے پیچھے آئی رسی. تو جس کے نقش قدم پر نہیں دیتے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے بطول کہتے ہیں. عزیزو یہ بیٹی صرف بیٹی نہیں، یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کے لیے گھر میں چادر بچھی تھی نا، پیغمبر نے چادر اوڑھی، پہلے حسن مصطفیٰ آئے، پھر امام حسین آئے، پھر علی مرتضیٰ آئے، پھر شہزادی آئے. کبھی آپ نے سوچا کہ آخر میں شہزادی کیوں ہے؟ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ بطول کسی کا انتظار کرے، جس کا انتظار رسول اور امام کرے اس کا نام فاطمہ زہرا ہے. شہزادی اور تعارف بھی کرایا تو شہزادی کے وسیلے سے تاکہ مرکز بن جائے. عزیزان گرامی، جہاں سے سیدہ کونین ہٹتا ہے وہاں اسلام نہیں رہتا. کہاں اسلام نہیں رہتا. آج دنیا میں تو یہ بحثیں ہو رہی ہیں یہ محفوظ عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا ہیں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے ولادت میں طہارت نہیں. اگر ان کا شجرہ پاک ہوتا، ان کا شجرہ پاک ہوتا تو ایک حضرت بلال محمدی کے حوالے سے روایت ہے کہ پیغمبر مسجد میں آئے مسکراتے ہوئے. حضرت بلال کہتے ہیں ہم آپ کے 9 صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج میری بیٹی نے اور میرے بھائی نے میری امت کو جہنم سے آزاد کرا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ لفظ امت فقط ان پر استعمال ہوتا ہے جو آل محمد کی ولایت رکھتے ہیں. جو آل محمد کی ولایت نہیں رکھتے وہ امت رسول نہیں. کہا کیسے یا رسول اللہ؟ کہا آج آسمانوں پر میری بیٹی کا رشتہ طے ہو. اللہ نے اس رشتے کے طے ہونے کی خوشی میں رضوان جنت سے کہا کہ شجر طوبہ کو ہلاؤ. شجر طوبہ کی لمبائی اور چوڑائی جنت کے برابر ہے. اندازہ نہیں کر سکتے آپ کی دنیا کے مشرق و مغرب چھوٹے شجر طوبہ کی چوڑائی لمبائی بنتی. پیغمبر فرماتے ہیں جب رضوان نے جھنجھوڑا درخت کو تو اس میں سے اتنے پتے گرے جتنے قیامت تک علی و بطول کے شیعہ آنے والے ہیں. اور اللہ نے ہر پتے کے پاس ایک فرشتہ کھڑا کیا اور فرشتے سے کہا کہ پتہ لے کے کھڑے ہو جاؤ اور اس پتے پر ہر آنے والے شیعہ اور بیت کا نام لکھا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ پتے لے کر کھڑے ہو جاؤ، قیامت تک تمہیں انتظار کرنا ہے. ہر پتے پر نام لکھا ہوا ہے، ہر پتے پر محب اور شیعہ کا نام لکھا ہوا ہے. کھڑے رہو اور جس کا نام تمہارے ہاتھ میں ہے اس کے لیے استغفار کرتے رہو. جب قیامت کے میدان میں یہ لوگ آئیں تو ان کا نام لے کر تلاش کر کے انہیں جنت لے جانا، اس لیے کہ میں نے فاطمہ زہرا اور علی کی شادی کی خوشی میں معافی کی ہے. آپ کو شاید آپ کے ذہن میں بات نہیں آئی لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ دنیا کی حکومتیں بھی عید و بقر عید کے موقع پر بہت سارے مجرموں کی سزائیں کم کرتی ہیں. یہ اتنی بڑی خوشی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ اس نے زہرا کے تمام چاہنے والوں کو معاف کر دیا.
ایک بات مجھے عرض کرنا ہے اور کچھ نہیں، اور یہ بات عام طور پر پسند نہیں کی جاتی، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں کھاتا ان کے دروازے سے ہوں، مجھے یہ کہنا بھی ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ زندگی میں کوئی کام ایسا نہ کرنا علی والے مولانا نبی کے آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ بڑا رلایا ہے دنیا نے عالموں نے، دنیا میں بہت سارے رونے والے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ سارے رونے والے ہیں، لیکن میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ ان کے رونے پر کبھی پابندی لگی ہو۔ دو ہی شخصیتیں ایسی ہیں جن کے رونے پر پابندی لگی، ایک مدینے میں دادی پر، ایک شام میں پوتی پر۔ مدینے والے آ کر کہتے تھے ابو حسن بنت رسول سے کہو یا رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، دوستوں نے کہا کہ آج بھی پڑھیں، یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ قبر میں ہر آدمی جا کر سکون سے سوتا ہے سوائے ماں کے۔ ماں ایک ایسی ہے کہ جو قبر میں بھی چین سے نہیں سوتی، اور پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے لکھا کہ شہزادی نے وعدہ کیا تھا حسین تم کربلا میں تفصیل سے اترو گے تو ماں آئے گی۔ میں نے عرض کیا عزادارو، شب عاشور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے بلایا، فضا میرے بھائی کو بلا کے لا، میرے بھائی کو بلا کے لا۔ امام آئے تو جناب زینب عالیہ نے گلے میں بائیں ڈال کر کہا بھیا جب سے مدینے سے چلی ہوں کوئی بی بی ہے جو رویا کرتی ہے، آج اس کی آواز قریب آ گئی ہے، بتائیں یہ بی بی کون ہے؟ مولا نے کہا پہچان، یہ میری ماں فاطمہ زہرا کی آواز۔ عزیزان گرامی، دوسری روایت اسی سے شب عاشور کی ہے، امام نے اپنے صحابیوں سے کہا تم خیموں کا پہرا دو، میں میدان کربلا میں جا کر میدان کا جائزہ لیتا ہوں۔ عزادارو امام میدان کی طرف چلے، حبیب نے کہا ہلال دشمنوں کا ماحول ہے، امام کو اکیلا نہ جانے دو، ایک آدمی پیچھے جائے، اگر دشمن خون مارے تو کم سے کم اطلاع تو دے دے گا۔ عزادارو ہلال پیچھے پیچھے چلنے لگے، امام نے دریا کے کنارے جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ایک بلندی پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ایک اور جگہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ امام نماز پڑھتے جاتے تھے، ہلال آہستہ آہستہ پیچھے چلتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہلال کے کانوں میں امام کے کانوں میں ہلال کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ امام رک گئے، کہا کون ہے میرے تعاقب میں آنے والا؟ ہلال نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا میں ہوں۔ کہا میں نے منع جو کیا تھا، کہا مولا دل نہیں مانا، آپ کو دشمنوں کے ماحول میں اکیلا چھوڑ دیں۔ بس عزیزان گرامی، امام نے فرمایا اچھا اب آ گئے ہو تو سنو، یہ جو میں نے دریا کے کنارے 2 رکعت نماز پڑھی، یہاں میرے عباس کے بازو کٹیں گے، یہاں جو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، یہاں میرے اکبر کے سینے پہ پرچی لگے گی، یہاں میرے اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا، یہاں میرے قاسم کا لاشا آواز ہوگا، یہاں محمد گھوڑے سے گریں گے، یہاں حبیب زمین پر آئیں گے، یہاں مسلم ابن اسد آئیں گے۔ عزیزان گرامی، امام نے شہداء کی فہرست بتائی، ایک مرتبہ ہلال نے ہاتھوں میں جوڑ کر کہا مولا اگر معافی ملے تو ایک بات پوچھو۔ کہا کہو۔ کہا جب سے اس میدان میں آپ کے پیچھے چل رہا ہوں اس نشیب سے کسی بیوی کے رونے کی آواز، امام کی آواز آئی ہلال یہ میری ماں فاطمہ زہرا کیا، آئے فاطمہ ساری رات وہ زمین اپنے بالوں سے صاف کرتی رہی۔ عزادارو تیسرا موقع وہ تھا کہ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ناقے سے گری، ایک مرتبہ جناب امام حسین کا سر پھولی کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا، پھولی نے بہت کوشش کی سر نہ اٹھا سکا۔ عزادارو آیا شمر کے پاس،
کاش شمر حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا. شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا. امام سجاد کی پشت پر تازیانہ مارا. امام سے کہا بتاؤ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ عزادارو ایک مرتبہ آگے بڑھے. امام رو کر کہا بابا اب مجھ سے تازیانہ نہیں کھلے جاتے. بابا باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ امام کی آواز آئی سجاد کیسے آگے بڑھوں؟ میرے سینے پر سونے والی سکینہ سے. بس عزادارو شمر کہتا ہے میں جاتا ہوں سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے. شمر نے جملہ کہا میری شہزادی نے سن لیا. جناب زینب عالیہ نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا. امام زمانہ کہتے سلام اس دادی پر جو ناکے سے ایسے زمین پر آئی جیسے عباس زمین پر آئے تھے. عباس کے بازو کٹے تھے, زینب کے بازو بندے ہوئے تھے. عزادارو آگے بڑی روتی ہوئی آواز دیتی جاتی ہے سکینہ آواز تو کہا ہو. تھوڑی دور چلی تو دیکھا ایک کیلے کی اوٹ میں ایک نقاب پوش بی بی سکینہ کو لیے بیٹھی ہے. کبھی گال چومتی ہے کبھی مادہ چومتی ہے. شہزادی قریب گئی جا کر کہا بی بی میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں, میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں. جب سے اس کا بابا مارا گیا کسی نے اس پر رحم نہیں کیا. میں قیامت کے دن اماں سے کہہ کر تیری شفاعت کراؤں گی. اماں کا نام آیا. جب بی بی نے نقاب پلٹ کر کہا زینب اس کا شکریہ ادا کرتی ہو, پہچانو میں تمہاری ماں فاطمہ. چوتھی منزل وہ تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یزید کے دربار میں آیا. یزید نے پوچھا بتا شمر حسین کو کیسے قتل کیا؟ کہنے لگا 14 ضربوں سے یا 18 ضربوں سے قتل کیا. شمر سے کہتا حسین کی گردن سخت تھی یا تیرا خنجر کند تھا؟ کہا نہ میرا خنجر کند تھا نہ حسین کی گردن سخت تھی. بس سن ظالم نہ پوچھتا تو کہتا تھا ارے جب میں تلوار اٹھا کر آگے بڑھاتا تھا کسی نقاب پوش بی بی کا ہاتھ آگے آتا تھا آواز آتی تھی نماز میرا دین جتنا بھوکا پیاسا, نماز میرا دین جتنا بھوکا پیاسا. پانچویں روایت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے عزادارو لکھا ہے کہ جب اہل محمد زندان میں تھے تو دربان میں آ کر امام سجاد سے کہا مولا کوئی بی بی ہے تو پشت زندان پر آ کر رویا کرتی ہے. امام نے کہا تیرے زندان پر تو تالا لگا رہتا ہے, کوئی بی بی باہر کیسے جا سکتی ہے؟ کہا مولا میں نے دیکھا روز آتی ہے. امام نے فرمایا اچھا آج رات کو جب وہ بی بی آئے تو مجھے بتانا. عزادارو آدھی رات گزری, دربان نے دروازہ کھولا, آواز دی مولا وہ بی بی آ گئی, مولا وہ بی بی آ گئی. عزادارو میرے غیرت مند امام نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا, پیڑیوں کو سنبھالا, آگے بڑھے. آواز دی پھپھی اماں کوئی بی بی ہے جو پشت زندان پر آ کر رویا کرتی. جناب زینب کو لے کر پشت زندان پر آئے. میرا غیور امام پیچھے پیچھے, شہزادی آگے آگے. جب پشت زندان پر پہنچی تو دیکھا کوئی نقاب پوش بی بی ہے تو زندان کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی ہے. تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے واہ حسینہ واہ غربتہ واہ عباسہ واہ علیہ. عزادارو شہزادی آگے بڑھی, آواز دے کر کہا بی بی کیا تیرا بھی کوئی حسین مارا گیا؟ کیا تیرا بھی کوئی عباس مارا گیا؟ عزادارو بی بی نے رو کر کہا اگر تو میرے بھائی کو رونے آتی ہے میں وعدہ کرتی ہوں قیامت میں اماں سے کہہ کر شفاعت کراؤں گی. اماں کا نام آیا. بی بی نے نقاب کو پلٹا, کہا زینب پہچان میں تیری ماں فاطمہ. عزادارو مصیبت میں بیٹیاں گھری ہوتی ہیں, اگر کوئی بزرگ مل جائے تو اس سے اپنے دکھ بیان کرتی ہیں. اس تاریخی یہ شب میں جب ماں نظر آئی بی بی نے گودی میں سر تک دیا, اماں میں لٹ گئی, اماں میرا ماں جایا مارا گیا. اماں میں نے حسین کو بچانے کے لیے عباس قربان کیا نہ بچا سکی, میں نے علی اکبر قربان کیا نہ بچا سکی, میں نے قربان کیا قاسم کو نہ بچا سکی, میں نے آل محمد قربان کیے نہ بچا سکی. اماں میں 70 قدم سے دیکھتی رہی, میرا ماں جایا ذبح ہوتا رہا. عزادارو بس آخری جملے
شہزادی کہتی اماں ہمارے خیمے جلائے گئے، ہماری چادریں لوٹی گئی، اماں ہمیں بازاروں میں پھیلایا گیا، اماں ہمیں درباروں میں لے جایا گیا، اماں ہمیں زندان میں قید رکھا گیا۔ ابھی بیوی اپنے بیٹھ کر کے اٹھی تھی، قریب سے ماں کا چہرہ دیکھا، عزاداروں قیامت کا جملہ تھا۔ عزاداروں کہتی ہے بی بی ماں جب مدینے میں بابا نے غسل دیا تھا چہرے پر یہ خون تو نہیں تھا، یہ خون کیسا ہے؟ شہزادی نے کہا زینب تو 70 رجب سے دیکھ میرا حسین کی گودی میں کہتے میں کہتی رہی نماز ہو میرا محمد ہماری سبھی عبادت کو قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بانیان مجلس کی دینی دنیا میں تمام شہری حاجات کو پورا فرما، حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعبیر فرما، تو پریشان آدمی کی پریشانی کو دور فرما۔ بار اللہ حضرت محمد و آل محمد ہمیں تازہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ ولایت آل محمد پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار اللہ منتقم کربلا، منتقم سید کونین صلی اللہ علیہ جب ظہور میں تعجیل فرما۔ بار اللہ حضرت محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پاکستان کو استحکام کا فرما۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام پر جو پابندیاں لگانے کے چرچے ہو رہے ہمارے ان تمام ہاتھوں کو نیست و نابود فرما۔ محمد و آل محمد امام کے ظہور میں تعلیم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین یا حسین